اور یہ اسی اصول سے ہم نے پکڑا ان کو. یا وہ خود بھی ارتقاء کے قائل تھے؟ ارتقاء کے؟ جی. ارتقاء کن معنوں میں؟ ٹو کال دیم سیلف سپیریئر، اپنے آپ کو بہت اہمیت دینے والے. دیکھیں ہر مذہب جس وقت وہ ریویل ہوا ہے اس کی نسبت پرانے مذاہب کے مقابل پر جدید ترین تھی اس کی پوزیشن. تو جو جدید ترین ہوگی وہ اپنے آپ کو اچھا بھی سمجھے گی اور ہوگی بھی اچھی. کبھی آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ نیا ماڈل آیا ہو اور وہ جو چیزیں اس وقت اس سے پہلے اچھی ایجاد ہو چکی ہیں ان کو نظر انداز کر کے پرانی گندی غلطیوں کو ریپیٹ کرنا شروع کر دے. اس لیے انسانی ترقی میں ہمیشہ یہ چیز دکھائی دے گی، اب وہ مذہب کی دنیا ہو یا خواہ دوسری دنیا ہو، کہ جو لیٹسٹ ورشن ہے اگر وہ ورشن مذہب کے معاملے میں خدا کی طرف سے ہے واقعتاً اور لیٹسٹ ہے تو اس وقت وہ سب سے اچھی ہوگی. پرانی غلطیوں سے جو بعض انسان نے داخل کی ان سے پاک ہوگی اور بعض صورتوں میں نئے تعلیم کے ایسے زاویے پیش کرے گی، نئے اضافے کرے گی جس سے حسن بڑھ جائے گا. تو ہر مذہب کو اس کے سابق سے کے مقابل پر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ مذہب حسین ترین ہے. اس کے مستقبل میں آنے والے کے مقابل پر جب دیکھا جاتا ہے تو وہ اس کے مقابل پر کم درجہ اختیار کر جاتا ہے خود بخود. اب سوال جو بنیادی اٹھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ کیا یہ سلسلہ اسی طرح قیامت تک کے لیے جاری رہے گا اور ہر مذہب کے بعد ایک اور بہتر مذہب آنا لازمی ہے، یا یہ سلسلہ کہیں رک جانا چاہیے تھا؟ یہ عقلی سوال ہے. اس کا جواب قرآن کریم نے بعض امور بنیادی امور کی طرف توجہ دلا کے کیا ہے، اور اسی وجہ سے قرآن کریم بار بار انسانی ذہن میں بچے کی بدلتی ہوئی شکلوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور متوجہ کرتا ہے انسان کو، اور یہ بتانا چاہتا ہے کہ ایوولوشن تو ہے لیکن ایوولوشن کا ایک منتہا بھی ہے، ایک ایسا مقام ہے جہاں جس کی طرف ایوولوشن حرکت کر رہی ہے، اور جب وہ مقام پہنچ جاتا ہے تو اس سے آگے بڑھنا بند کر دیتی ہے. اس لیے ہر چیز کا ایک بلو پرنٹ اور ایک ڈیزائن ہوتا ہے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو مختلف آیات میں روشن ڈالی ہے اس سے یہ نقشہ ابھرتا ہے کہ جس طرح کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول پیش نظر رکھا ہو یا اصول بنایا کہ ہر چیز اعلیٰ کی طرف حرکت کر رہی ہے، مگر اس اعلیٰ کا ایک پہلے سے ڈیزائن تھا جو انسان پر جا کے مکمل ہوا. اس لیے قرآن کریم بار بار سوا کا لفظ سویتہ کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ انسان میں ہم نے تخلیق کو کامل کر دیا، اور جب انسان بن گیا تو مقصد جو آخری مقصد تھا وہ پورا ہو گیا. اس کے بعد ضرورت نہیں رہتی اسے مزید آگے بڑھانے کی. مذہب کی دنیا میں بھی قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ سارے زمانوں میں ہر خطہ زمین پر مذاہب پیدا ہوئے اور ایک سمت میں آگے بڑھنے شروع ہوئے، ایک کے بعد دوسرا بہتر آیا، یہاں تک کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ آج مذہب کامل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. تو بالکل وہی شکل ریپیٹ ہوئی تھوڑے عرصے میں جو لمبے عرصے میں زندگی کی نشو و نما کے لیے خدا تعالیٰ نے اختیار فرمائی تھی، یا اس سے بھی لمبے عرصے میں کائنات کی ترقی کے لیے اختیار فرمائی تھی. ڈیزائن وہی ہے، ہاتھ وہی ہے. وحدت کا اس میں مضمون بھی نظر آتا ہے کہ ایک ہی خالق ہے، ایک ہی پیدا کرنے والا ہے جو مادی دنیا کو بھی پیدا کر رہا ہے، زندگی کی شکلوں زندگی کو بھی مختلف ادوار میں سے گزار رہا ہے، اور مذہبی دنیا کو بھی وہی پیدا کرنے والا، وہی ڈیزائن ہے. اس کا پرنٹ موجود ہے اس کے اوپر، انڈیلیبل پہچاننے والا پرنٹ. اس شکل میں جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے لازماً کہ آخری مذہب پھر کون سا ہے؟ آخری تو ماننا پڑے گا ورنہ ڈیزائن نہیں ہے. یہ سوال اٹھیں گے عقلی طور پر کہ کیا آخری مذہب آ چکا ہے یا ابھی یہ سلسلہ جاری ہے؟
اگر آخری مذہب آ چکا ہے تو کس طرح پتہ چلے کہ فلاں مذہب آخری ہے؟ یہ دو بنیادی سوال اٹھتے ہیں۔ آخری مذہب آ چکا ہے کہ بحث پر ہم مذاہب کی کتب کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ اگر کوئی آخری مذہب آیا تھا تو اتنا بڑا ایونٹ تھا کہ اس مذہب کو بتانا چاہیے تھا کہ میں آخری ہوں۔ چپ کر کے آخری مذہب آ جائے اور کسی کو پتہ ہی نہ لگے اور اس مذہب والوں کو بھی نہ پتہ لگے، تو بڑی بیوقوفوں والی بات ہے، خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تو اس تحقیق میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دنیا کے سامنے یہ بہت ہی عظیم الشان اصول پیش فرمایا کہ آپ جائزہ لے لیں ساری دنیا کی کتابوں کا، ایک بھی کتاب یہ دعویٰ نہیں کرتی کہ میں آخری اور کامل ہوں۔ جب یہ دعویٰ ہی موجود نہیں تو صاف پتہ چلا کہ آخری مذہب جو مذاہب موجود ہیں ان میں اسلام کے سوا ان میں سے کوئی آخری مذہب ہے ہی نہیں، کیونکہ دعویٰ موجود نہیں۔ قرآن کریم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دعویٰ موجود ہے، نہ صرف دعویٰ موجود ہے بلکہ بعض دلائل بھی ایسے موجود ہیں جن کو کوئی دنیا میں رد نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک دلیل قرآن کریم یہ دیتا ہے کہ اگر آخری مذہب ہے تو آخری مذہب کی کتاب کو محفوظ ہونا چاہیے، ورنہ آخری ہو اور بگڑنا شروع ہو جائے اور اس کے ساتھ بھی تبدیلیاں واقع ہونی شروع ہو جائیں تو آخری کیا ہوا؟ تو ستیہ ناش ہو گیا سب کچھ۔ تو فرماتا ہے کہ ساری گزشتہ کتابوں کو دیکھ لو، وہ بگڑ گئیں اور ابینڈنڈ ہو گئیں۔ ایسی سڑکیں تھیں جو کچھ دیر مرمت ہوتی نہیں، اس کے بعد مرمت ہونی چھوٹ گئی، ان کی ختم ہو گئیں، کتابوں کی اصل باقی نہیں رہی۔ قرآن نے اس وقت دعویٰ کیا کہ میں آخری ہوں، اور میں ابھی بتا دیتا ہوں تمہیں کہ ایک ثبوت آخری ہونے کا یہ ہے کہ یہ کتاب محفوظ ہے، قیامت تک یہ قائم رہے گی اور بدلے گی نہیں۔ تو جس مذہب کی حفاظت کا خدا تعالیٰ نے یہ انتظام بھی ساتھ فرما دیا اور آغاز میں بتا دیا کہ یہ انتظام ساتھ چلے گا، اس کے دعوے کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہو جاتی ہے۔ اس لیے ایک پہلو سے ثابت ہوا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ آخری مذہب اور گزشتہ مذاہب میں ریلیشن شپ کیا ہونی چاہیے، عقلی طور پر انسان اس کی جستجو کرے۔ اگر ترقی انسان کی جاری ہے ہر دوسری فیلڈ میں، تمدن میں، تہذیب میں، سائنس میں، سیاست میں، معاشرے میں، تو مذہب میں جا کر ہم ایک مذہب کو جو 1400 سال پہلے ریویل ہوا تھا اس کو آخری کیوں سمجھ لیں؟ کوئی ایسا اصول ہونا چاہیے جو دل کو مطمئن کرے کہ ہاں ایسی آخری تعلیم آ سکتی ہے جس کو زمانہ تبدیل نہ کر سکے۔ جب تک اس بنیادی سوال کا ہم جواب نہ دے لیں، محض قرآن کا دعویٰ جو میں نے بیان کیا ہے اور اس کا محفوظ ہونا بھی کافی نہیں ہے، کیونکہ جو قرآن کریم کو مانتا ہے وہ تو خوش ہو جائے گا اس بات سے، جو نہیں مانتا اس کا دل مطمئن نہیں ہوگا، وہ کہے گا نہیں یہ کافی نہیں۔ ہو سکتا ہے محفوظ ہو گئی ہو، آج کل بھی کتابیں زمانہ ایسا آ گیا کہ محفوظ ہو جاتی ہیں، تو قرآن بھی ایسے زمانے میں آ گیا، اتفاق ہو گیا، محفوظ بھی ہو گیا، لیکن آخری ہونے کے لیے عقل کو مطمئن کرنے والے دلائل مزید چاہیے، اور اگر وہ دلائل آپ نہیں دیں گے تو پھر بہائیت کی بات بھی سننی پڑے گی، پھر دیگر پیدا ہونے والے مذاہب کی آوازیں بھی سننی پڑیں گی کہ ہو سکتا ہے یہ آخری ہو سکتا ہے یہ آخری ہو۔ اس کے لیے بھی قرآن کریم نے اصول بھی